اگر تم اپنے نیچے والے کو معاف نہیں کر سکتے تو تمہارے اوپر والا تمہیں معاف نہیں کرے. یہ خیال رکھنا. اگر تم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تو حساب نہیں دے پاؤ گے. اس لیے تقریر چھوٹی بھی کر رہا ہوں کہ تقریر لمبی ہوگی جلسہ بڑھے گا. کسی نہ کسی امام کی فجر چھوٹے گی, مقتدی کہے گا نکالو اسے. وہ ان سے ڈرے کرو بھائی. اگر ان سے بگاڑو گے, اگر کسی دن بغیر وضو نماز جنازہ پڑھا دی تو ایسے باندھے ہیں ایسے کفن میں ایسے, اور یہاں بھی کپڑا بندھا ہو یہ بھی نہیں کہہ سکتا دوبارہ پڑھوا لو بغیر وضو کے ہوئی ہے. ایک امام صاحب سے گھڑی نہیں دے رہے تھے, ہمارے یو پی کا واقعہ, گھڑی نہیں دے رہے تھے, چمبل سائٹ کا معاملہ. کہنے لگے دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جاؤ ہم نے سال بھر کی پڑھ لی تمہیں ناز نہیں دیں گے, غلہ نہیں دیں گے تمہیں. کہنے لگے اچھا. بیچارے چلے گئے اور گھر جا کے انہوں نے خط لکھا. خط میں لکھ دیا میں نے ساری نمازیں بغیر وضو پڑھائی تھی. آیا خط, کیا لکھا؟ امام صاحب کا خط. ڈاکیا لایا ہے, کھولو. لکھا تھا میں نے ساری نمازیں بے وضو پڑھائی ہیں. اوہ یہ لکھا. بولے پوچھ تو لو کسی مولوی سے اس کا مطلب کیا ہے. لے کے پہنچے, مولانا نے مفتی صاحب نے پوچھا کیا سال پڑھائی نماز؟ تو 15 سال. فرمانے لگے اس خط کی روشنی میں تمہیں 15 سال کی نمازیں دہرانی پڑیں گی. مسئلہ یہ ہے 20 سال نماز پڑھا کے امام کہتے میں نے بے وضو پڑھائی تھی, تم پہ لازم ہے تم اپنی دوہراؤ. کہنے لگے 15 سال کی لوٹانی ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو بولے 1 سال کا ناز کون سا مہنگا بھیا؟ کہنے لگے ان سے کہہ دو خط واپس لے لیں, میں ہم 2 سال کا ناز دیتے رہے. کچھ نہیں ہونے والا. تو ان سے بگاڑنی ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر ہے تو پھر میں تمہاری طرف آ جاؤں. ان سے بگاڑنی ہے نہیں بگاڑنی ہے. اماموں کی عزت کیا کر. اگر یہ تاخیر ہو جائے بتقاضے بشری فجر میں لیٹ ہو جائے تو اپنے آپ کو نا منکر نکیر نہ سمجھ, حساب لے کے چھٹی کرے گا. اللہ کا بندہ سمجھ, اور تو ان کے ساتھ نرمی کر, اللہ تیرے ساتھ نرمی فرمائے. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب حضور کے روزے پہ آ گئی اور میں سجاد تم سب کو لے کے گھر جاؤ, میں حضور کے پاس جا رہی ہوں. جیسی آئی تو جلد اتنا تھا آپ کی لہجوں میں کہ ہمت نہیں تھی پوری واقعہ پوری داستان بیان کرتی. کھڑے ہو کے جب کچھ نہ بیان کیا گیا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پہ پہنچی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ کی تربت انور ہلنے لگے, حضور کا مزار ہلا. حضرت فضہ نے ہاتھ رکھ دیا, زینب بس کرو, دیکھتی نہیں حضور کا مزار ہل رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے لو جی زینب کی خواص سن کے حضور کا مزار کیسے ہل گیا؟ میں نے کہا یہ زینب ہے, تو نے نہیں پڑھا جب جامی 3 شیر لے کے چلے اور حضور کہیں روکو, اگر وہ آ گیا تو مزار سے نکلنا پڑے گا. اگر جامی کے لہجے میں اتنا درد ہے تو زینب کے لہجے میں کتنا درد ہوگا. سوچ تو صحیح. آدمی بنا سوچے بک دیتا ہے. حضور جامی کے لیے نکل سکتے ہیں, زینب کا درد سن کے تکلیف نہیں. آواز آئی زینب بس کر, تجھے کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا جب تیرے بیٹے دادے شجاعت دے رہے تھے تو تیرا نانا کربلا کے میدان میں دیکھ رہا تھا. شرم آنی چاہیے. خدا کی قسم اہل بیت ہے. اور دوسری دلیل حضرت ام سلمہ کا بخور فرماتی میں نے خواب میں دیکھا حضور کے بالوں پہ مٹی ہے, کپڑوں پہ مٹی ہے اور حضور کا چہرہ اداس ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, ہاتھ میں کوئی شے تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا حالت ہے؟ فرمانے لگے ام سلمہ ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے شہزادوں کا خون ہے. او یار جسے کربلا میں شہزادوں کے خون کی خبر تھی اسے مزار پہ زینب کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بتانا. تیری بیٹی قبرستان جا کے کہے السلام علیکم یا اہل القبور, عقیدہ تیرا بولتا سب سنتے ہیں. اگر تیرا نانا سن سکتا ہے تو پھر زینب کا نانا کیوں نہیں سن سکتا؟ تیرے نانا کے کان ان کے کانوں سے زیادہ تھے. حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کہتے اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور.
کائنات میں جس کا سب سے زیادہ خرچ ہوا ہے اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ جس نے قربانی دی ہے اسی کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی مثال نہیں ملتی سیدہ زینب کی. بات یاد آ گئی تو کہہ جاؤں. توجہ ہے ذرا کہہ دوں 5 منٹ سارے کہتے ہیں ذرا یا حسین. ماشاءاللہ بس تھوڑی دیر انتظار کر لیں فیضی صاحب آنے والے ہیں اور یہ نہ بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا. نہیں اللہ سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا حسین. یہ کربلا والے کون ہیں؟ ہم روتے کیوں نہیں؟ یہ سینہ کیوں نہیں پھاڑتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے رونا آ جانا. رونا اسے کہتے ہیں، سنیں کبیر بھائی، رونا اسے کہتے ہیں کہ جینا چاہ کے پھر بھی رونے جیسا منہ کرے بندہ. اور رونا آ جانا اسے کہتے ہیں صورت بگڑے نہ بگڑے آنکھیں بھیگ جائیں. سنی روتے نہیں، سنیوں کو رونا آ جاتا تھا. حضور روئے نہیں، رونا آیا تھا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پڑی، روئے نہیں. لیکن جب پلٹ کے مدینے آ گئے تو بار بار رونا آیا کرتا تھا. ایک کہہ رہا تھا مولوی منبر پہ بیٹھ کے، کہتا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے. ماتم کرنے کون بیٹا؟ کہنے لگے جو رو دے وہ حسینی نہیں ہے. حسینی وہ جو جشن مناتے. میں نے کہا کیا مسئلہ نہیں بتانے. تھوڑی دیر تقریر ہوئی، اس کے بعد شیخ سنی کے چٹکولے، اس کے چٹکولے، اس کی باتیں، پورے مجمع کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا. پھر جب حجرے میں آیا میں نے پکڑ کے پوچھ لیا، میں نے یہ بتا ابھی تقریر کر کے تو سب کو چٹکولے سنا کے آیا ہے، یہ کہہ کے آیا ان کے نام سے آنسو نہیں آنے چاہیے. چل اگر یہ نام سے ان کے آنسو آ جائے، ان کا درد سن کے آنکھ میں آنسو آ جائے، یہ رافضیت ہے، تو پھر میرے حضور پہ کون سا فتویٰ لگائے گا؟ وہ شہادت سے پہلے بھی روئے، شہادت کے بعد بھی روئے. امام زین العابدین شہادت کے بعد 35 سال زندہ رکھے، کبھی مسکرائے نہیں. آپ کے اپنے بیٹے نے کہا تھا ابا کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. فرمایا کرتے تھے میں نے کربلا دیکھا، اگر تو نے کربلا دیکھا ہوتا تو بھی ہنسنا بھول جاتا. حضرت قاسم کی امی حضرت ام فروا 15 سال زندہ رہی، کبھی چھائے میں نہیں بیٹھے. کوئی کہتا تھا سیدہ بیٹھتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی میرے بیٹوں کی لاشیں بنا کفن کے دھوپ میں پڑے رہے تھے، سایوں سے نفرت ہے. حضرت شہربانو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. امام زین العابدین نے کہا تھا آپ سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ فرمانے لگی میں نے اپنے سرتاج کی لاشیں کو بنا سائے کے پڑے دیکھا. یہ کربلا ہے. تو موج کر رہا تیری بیٹی گلے میں دوپٹہ ڈال کے میلوں کی زینت بنے اور تو حسینی ہے. تجھ سے بڑا بدماش بغیرت کوئی نہیں. حسینی وہ ہے جو اپنے کردار میں بھی حسینی ہو اور بیٹیوں کے اندر کردار فاطمہ زہرا نظر آئے. ہاں تعزیے کے نام پہ میلوں میں بیٹیاں عزتوں کی نیلامی نہیں کر رہے. انہوں نے پورا سفر کیا، کبھی چہرے کا کپڑا نہیں ہٹنے دیا. ایک بات اور بتا دوں، کتابوں میں ہے کہ دوپٹے چھینے گئے، لیکن میرا عشق کہتا ہے ہمت نہیں تھی کوئی دوپٹے چھینے کا. میرا اپنا عشق ہے، کسی کا حوالہ نہیں دے رہا. لوگ کہتے ہیں سیدہ زینب کی چادر چھینی گئی. ایک دن میں پڑھ رہا تھا حضرت رابعہ بصریہ سو رہی، چور آ گیا، چادر اتارنا چاہیے، اللہ نے اندر اندھا کر دیا، چھوڑ دیا. پھر اتارنی چاہیے، پھر اللہ نے اندھا کر دیا، پھر چھوڑ دی. 3 بار چادر چھوڑ دی. چوتھی بار جب ارادہ کیا آواز آئی نادان اب بھی نہیں مانا. تجھے کیا لگتا ہے کہ رابعہ سو رہی ہے چادر لے جائے گا؟ آواز آئی رابعہ سو رہی ہے اس کا رب جاگ رہا ہے. اگر خدا کنیزے سے رابعہ بصریہ کی چادر نہیں اترنے دیتا تو کربلا میں وہ زینب کی چادر کیسے اترنے دی؟ جبکہ اس نے عزت و پاکیزگی کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے. ہاں ان کی شان کیا تھی؟ قافلہ چلا، نیزے پہ امام کا سر ہے. توجہ ہے بھائی، یہ ختم کرنا ہے. قافلہ چلا تو سسٹم کیا تھا؟ سنو پردے اٹھا رہا ہوں بغیر کبھی سے. سب سے آگے نئے کپڑوں میں ڈھول والے تھے. ٹھیک ہے جی. یزید کا اعلان تھا جہاں سے قافلہ بجے گزرے ڈھول کے ساتھ گزرنا چاہیے.
بات آ گئی فائنل. اس نے کہا تھا ڈھول کے ساتھ. آگے آگے ڈھول والے نئے کپڑوں میں، پیچھے پیچھے قاتل تھے. اور پھر نیزے پہ امام کا سر، باقی اہل بیت کی سوال میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کہیں سگنل لگا ہوتا ہے نا، سگنل، تو وہاں پہ بھکاری بھیک مانگنے آتے ہیں. روڈ ٹوٹا ہوا ہو تب بھی لوگ بھیک مانگنے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں گاڑیاں سلو ہو. عرب میں اس بستی سے جب قافلہ گزرانا تو ایک موڑ تھا، وہاں ایک نابینا آدمی کھڑا تھا، اس کے ساتھ بچہ تھا. اس نے اپنے بچے سے کہا بیٹے ڈھول کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بارات آ رہی ہے، اور سن جب دولہا میرے پاس سے گزرے نا اشارہ کر دینا، اس وقت میں سوال کروں گا. اور دولہا سے اگر کوئی مانگے اس کے یار بے حساب لٹایا کرتے تھے. یہ ہے کہ نہیں؟ بے حساب لٹاتے ہیں، یار یار پہ لٹایا کرتا ہے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. بچہ تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ نئے کپڑوں میں شاندار شاہی لباس میں ڈھول بجانے والے، کہنے لگا ابا لگتا ہے بارات بڑے گھر کی ہے. ڈھول بجانے والوں نے قیمتی کپڑے پہن رکھے، اچھا آنے کے ڈھول بجانے والے آ گیا. اس کے بعد یزیدی دربار کے کتے. پھر نیزے پہ جب اس نے سر دیکھا تو بچہ ہوش بھول گیا. ہوش اڑ گئے بچے کے. یہ کیا ہے؟ آگے ڈھول پیچھے باراتی اور یہ نیزوں پہ سر کس کا؟ اللہ اکبر. یہاں تک تو بچہ خود کو سنبھالے رہا، لیکن جیسے ہی حضرت زینب کی سواری کے آگے حضرت علی اصغر کا سر دیکھا اس نے، اب وہ بے ہوش ہو کے جب گرنے لگا، دامن پکڑنا چاہا تو جیسی دامن پکڑا نابینا نے سمجھا شاید دولہا آ گیا ہے. اس نے کہا او جانے والو مجھے نبی کی خیرات دو، علی کی خیرات دو. اللہ اکبر. جیسی اتنا سنا ہے لفظ علی سیدہ زینب کے کان میں آواز آئی ہے. آج کئی مہینے کے بعد کسی کے منہ سے علی کا لفظ سنا تھا. کہتی فضا کہا جی. کہ اس سے کہو ایک بار اور علی کا نام لیتے. آج پہلی بار بڑے زمانے کے بعد میں نے اپنے باپ کا نام سنا ہے. تیسری بار کا پھر کہ اس سے کہ یہ پھر سے علی کا نام لے. اس نے 3 مرتبہ علی کا نام لیا. پھر وہ کہنے لگی حضرت فضا سے کہ اس سے پوچھو تو سکی یہ کیوں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ کہ بھکاری ہے، بھیک مانگ رہے ہیں. سیدہ زینب نے کہا تھا فضا اس سے کہہ دو وہ جو سکینہ جس سواری پہ آ رہی ہے اس کے پیر کے نیچے کی مٹی ہٹا لے، اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا. یہ سنا بچے نے، سواری کو پہچانا اور دوڑا اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے جیسی مٹی ہٹائی پیر کے نشان کے نیچے سے سونے کا ڈھیر نکل آیا. کہتا با کام ہو گیا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ یہ جو قیدی گئے ہیں ان میں سے ایک خاتون نے کہا ہے مٹی ہٹا تجھے سب کچھ مل جائے گا. کہ مٹی ہٹائی تو سونا مل گیا ہے. اس نے کہا جلدی کر سونا پھینک دے، اس قیدی کے پاس لے کے چل جس نے اس کا پتہ بتایا ہے. کہا کس لیے؟ کہ تو نہیں جانتا ہے یہ جو خاتون گزر کے گئی ہے یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی ہے. اللہ اکبر. کا یا تو یہ علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھ جاؤ آپ. ویسے کئی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہاں بس توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، توجہ ہے نا. تو یہ نبی کے گھر والے ہیں، خود قید میں تھے مگر مجبور نہیں تھے. ان کے اشارے سے اللہ مٹی کو سونا بنا رہا ہے، مٹی کو سونا. مگر کیا تھا، کیوں تھے پھر قیدی؟ یہ رب کی رضا کے لیے تھے، رب کی مرضی مقصود کی. ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے جب کربلا میں حسین مسلح پہ بیٹھے جنوں کا سردار آیا تھا اجازت دیں، سیکنڈ نہیں لگے گا نہر فرات کھود کے قدموں سے نکالیں گے. آپ نے مسلح کا کونا اٹھایا، فرمایا نیچے دیکھ کیا ہے؟ پانی کا دریا تھا. فرمانے لگے تجھے کیا لگتا ہے ہم نہر فرات کی محتاج ہیں؟ ہم تو اپنے رب کی مرضی کی محتاج ہیں. شان یہ ہے کہ ٹھوکر مار دی تو پانی نکالنا ہے. امتحان یہ ہے کہ اکبر بھی پیاسا جانا ہے، اصغر بھی پیاسا جانا ہے، دونوں محمد بھی پیاسے جانے ہیں، سارے پیاسے جانے ہیں. امتحان مقصود تھا. جانتے تھے امتحان نہیں دیں گے تو بڑی شان کیسے ملے گی. یاد رکھیے امتحان جتنا مشکل ہوتا ہے مقام اتنا بڑا ہوتا ہے. سب کچھ دین پہ قربان کر دیا. امتحان یہ تھا تو شان یہ ملی، اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا ڈالا. جنت کا حسن ہے حسن حسین. یہاں تک فرمایا گیا جنت جب قیامت میں پوری سجا دی جائے گی، جنت کہے گی مالک کبھی ایک کبھی اور ہے اسے پوری کر دے.
تو ایک ہیرے جواہرات کے دو تخت ہیں، ایک تخت پہ حسن کو بٹھایا جائے گا، دوسرے تخت پہ آقا حسین کو بٹھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا پتا جنت اب کوئی کمی ہے؟ کہے گی نہیں مالک، جو کمی تھی تو نے حسنین کے ذریعے وہ پوری فرما دی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ امام احمد رضا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا ملے کی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سچا پکا حسینی بنائے، کربلا والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش ہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ اگر بھائی نیند تو نہیں آ رہی ہے، اگر سوئے تو تقریر بڑھا دوں گا میں، اور سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔